بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے نعمان خان آپ کی خدمت میں حاضر. گیسٹ ان ٹاؤن کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کرتے ہیں پاکستانی اور ان فارنر سے جو کہ پاکستان کو وزٹ کر رہے ہیں اور زندگی میں کچھ کر دکھایا ہے. ناظرین، 12ویں بڑی قوم ہے پاکستانی آج جو امریکہ میں رہ رہی ہے، جہاں ڈاکٹرز اور انجینئرز نے اپنا لوہا منوایا. اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کے فیلڈ میں بھی پاکستانی پیچھے نہیں رہے. ایک ایسا ہی سپوت ہمارے ساتھ موجود ہے، دلاور عباس سید، جو کہ آج باراک اوباما کے ساتھ ان کے ایڈوائزری کمیشن میں بھی موجود ہیں. سلیکان ویلی میں انہوں نے کیا کر دکھایا، ان کے تجربات پہ بات کرتے ہیں. ویلکم ٹو دی شو. نعمان، تھینک یو. دلاور، میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا چیز تھی جو کہ آپ کو امریکہ لے گئی؟ بہت سے طالب علم جو ہیں وہ تعلیم کے سلسلے میں پاکستان جاتے ہیں. میں پاکستان میں پلا بڑھا سیالکوٹ میں. پھر اس کے بعد ایچ میں میری ایجوکیشن ہوئی. اے لیولس کے بعد لائک مینی کلاس میٹس میں نے امریکہ کا رخ کیا اور وہاں پہ ایجوکیشن کے لیے، کالج کے لیے آئی وینٹ ٹو دی US. مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ جانے کے بعد کیا آپ کو عام پاکستانیوں کے ساتھ کی طرح بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا؟ بالکل نہیں جی. اس بات میں تو میں بڑے سیفلی کہہ سکتا ہوں نعمان صاحب کہ میرا تجربہ انتہائی مثبت رہا ہے اور مجھے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں پیش آیا. اور میں بھی اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جن اداروں سے میرا تعلق اس ملک میں رہا ہے، جہاں پہ میں نے تعلیم حاصل کی، انہوں نے ہمیں دنیا میں کہیں پہ بھی کام کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے بہت اچھی طرح سے پریپیئر کیا ہوا تھا. اچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ نے HSN میں تعلیم حاصل کی، پھر آپ نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی، تو کیا آپ نے وہاں جا کے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ تعلیمی لحاظ سے آپ کسی طریقے سے دنیا کے سٹینڈرڈز میں پیچھے ہیں؟ بالکل نہیں جی. ہم بہت لکی تھے اس معاملے میں کہ وی گاٹ ٹو اسٹڈی ایٹ دا فائنسٹ انسٹیٹیوشن ان دا کنٹری. تو ایٹ نو پوائنٹ آئی فیلٹ کہ دیر واز اینی ڈفرینس. اف اینی تھنگ آئی فیلٹ کہ ہماری کچھ ایریا میں، کافی ایریاز میں فاؤنڈیشن بہت اسٹرانگ تھا. اوکے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، پھر اس کے بعد آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو امریکی سوسائٹی میں سیٹل کیا؟ لیکن جی نعمان صاحب، ایک چیز جو میں بہت اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ ہم لوگ جنہیں ایسے مواقع ملے ہیں زندگی میں بہتر سے بہتر تعلیم کے اور ٹو ورک ان سم آف دا بگیسٹ انسٹیٹیوشنز ان دا ورلڈ، ہمارے اوپر ایک ایسی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو براڈر سوسائٹی میں شامل کریں. بہت سے پاکستانی 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں جب وہ امریکہ گئے ہیں تو دے ہیو پریٹی مچ گون ود اے مائنڈ سیٹ آف این اکنامک مائیگرینٹ. معیشی لحاظ سے ان کو جابس کے لیے گئے تھے. مگر جس دوراہے پہ پاکستان اس وقت کھڑا ہے اور پاکستان اور US کے تعلقات ہیں، اس کے لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو معاشرے میں پوری طرح وہاں پہ جذب کریں. اینڈ اسی لحاظ سے، اور ہم اس کی بات مزید کریں گے کہ 2008 سے اور بلکہ اس سے پہلے ہی میں نے اپنے آپ کو امریکہ میں سیاسی عمل میں شامل کیا. اور کیونکہ آئی فیلٹ کہ پاکستان کا جو ویو پوائنٹ ہے، جو ہمارے پرسپیکٹیو ہیں، ان کو ہمیں بہت پرو ایکٹیولی وائس کرنا ہوگا. جب میں آپ کے پروفائل کو دیکھ رہا تھا تو آپ نے یاہو میں بھی کام کیا. کیا آپ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ؟ بالکل جی. یاہو میں میں نے کچھ عرصے کام کیا ہے، کچھ سال کام کیا ہے. یاہو آبویسلی بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ یاہو میل یوز کرتے ہیں، یاہو یوز کرتے ہیں. یاہو جو ہے وہ کمپنی اس وقت بنی، برانڈ اس وقت بنا جب انٹرنیٹ نیا تھا. اس کو بنے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں. اور بلکہ اب ہم اس موقع پہ ہیں کہ جہاں یاہو جو ہے ایک مور اسٹیبلش کمپنی ہے اور فیس بک اینڈ ٹویٹر اور لنکڈ ان اور دوسرے برانڈ جو ہیں وہ زیادہ پاپولر ہیں. تو جو ایک امپورٹنٹ ایکسپیرینس آئی وڈ شیئر از کہ انٹرنیٹ جو ہے اس کے اندر انوویشن بہت جلدی ہوتی ہے. تو یاہو اور فار دیٹ میٹر گوگل، اگر وہ انوویٹ زیادہ تیزی سے نہیں کرتے اور نئی پروڈکٹس نہیں تیزی سے لاتے تو باقی کمپنیز جو ہیں وہ آئیں گی، وہ ان سے کمپیٹ کریں گی، جیسے فیس بک نے کیا ہے. تو آئی تھنک ایک بہت بڑا لیسن جو میں نے یاہو میں لرن کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے سکسیس کو فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے ان این انڈسٹری لائک انٹرنیٹ. پھر اس کے بعد آپ یونجو میڈیا گروپ کے ساتھ، جو کہ ٹرکی کی ایک کمپنی ہے، اس سے افیلیٹ ہو گئے. آج آپ CEO اور پریزیڈنٹ ہیں اس کے. سو آپ آج پریزیڈنٹ اور CEO ہیں ایک پاکستانی کے طور کے اوپر، جو کہ IT انڈسٹری کے اوپر جو ہے اسٹیبلش ہوئے ہیں. تو موسٹلی پاکستانی جو ڈاکٹرز ہیں یا اس قسم کے، آپ نے کس طریقے سے IT کی دنیا میں اپنا نام بنایا؟ دیکھیے جی، یونجو میڈیا گروپ جو ہے وہ جیسے آپ نے مینشن کیا، ترکی کی کمپنی ہے، ترکی کا بہت بڑا برانڈ ہے.
میرا شروع سے ہی ٹریک جو تھا وہ مینجمنٹ میں تھا, وہ ٹیکنالوجی اسپیس میں تھا, انٹرنیٹ میں تھا, اور اب بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ دیگر فیلڈز میں آ رہے ہیں. تو سرٹنلی یو رائٹ کہ شروع میں بہت سے لوگ ڈاکٹرز انجینئرز بنتے تھے, مگر میرا انٹرسٹ جو تھا وہ ہمیشہ اس فیلڈ میں رہا ہے. ترکی میں کام کرنا میرے لیے جو ہے نعمان, اٹس بین اے ونڈرفل ایکسپیرینس. One of the main reason for me to take this job was کہ I would get to visit Pakistan more often. ہمارے ظاہر ہے دوست ملک ہے, مسلم ملک ہے, it's in the neighborhood. مگر وہاں پہ کام کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرا دوسرا گھر ہے. پاکستان ترکی کے جو تعلقات ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہے, بڑا جذبہ ہے ترکی میں پاکستانیوں کے حوالے سے. ظاہر ہے ہمارے تاریخی ہمارا کانٹیکسٹ ہے ترکی کے ساتھ بھی. تو اٹس بین اے ونڈرفل ایکسپیرینس ورکنگ ان ٹرکی. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان آئی ٹی کی دنیا میں ایک بڑھتا ہوا ملک ہے, اور گوگلز کے ایون میپ کے اوپر جو ہے آئی ٹی کی دنیا میں جو ہے پاکستان کا نام موجود ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے کیا ریکمنڈیشنز ہیں پاکستان آئی ٹی مارکیٹ کے لیے؟ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ابھر رہا ہے, لیکن ہمیں ابھی کافی آگے جانا ہے. ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, مگر آئی وڈ سے کہ وی ہیونٹ کوائٹ گاٹن دیئر. 2-3 ایریاز ایسی ہیں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جہاں پہ پاکستان دوسرے ملکوں سے سیکھ سکتا ہے. ہم اپنے ہمسائے ملک بھارت سے سیکھ سکتے ہیں, آئرلینڈ سے سیکھ سکتے ہیں, جہاں پہ ٹیکنالوجی انڈسٹری نے ان کی اکانومی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. 2-3 چیزوں کو میں ویری کوئکلی آئی ول مینشن جو میرے خیال میں بہت کرٹیکل اپرچونیٹیز ہیں فار ٹیکنالوجی. 1, پاکستان کی اندرونی نیڈس کے لیے, ڈومیسٹک انڈسٹری کے لیے آئی ٹی کو ایک رول ادا کرنا ہے. میں نے پہلے مینشن کیا کہ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے, وچ از اے سٹی دیٹ ہیز اے ویری اسٹرانگ انڈسٹری, اسپورٹس گڈس کی, سرجیکل گڈس کی. سرجیکل گڈس کی انڈسٹری میں سپلائی چین جو پروسیسز بڑے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں, انہیں آٹومیٹ کرنے کے لیے ہمیں سافٹ ویئر چاہیے. تو میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو آئی ٹی فرمز ہیں وہ لوکل مارکیٹ کو اتنا بعض اوقات سرو نہیں کرتی, وہ زیادہ ایکسپورٹ کی طرف رکھتے ہیں توجہ. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکسپورٹ نہ کریں, مگر پاکستان کی اپنی نیڈس کو سرو کرنے کے لحاظ سے اگر آپ اس طرف جائیں گے تو اس انڈسٹری کو کافی فائدہ ہوگا, اور ہماری اپنی انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ 2-3 ایریاز میں سوشل ویب کا ایریا ہے, سوشل میڈیا کا ایریا ہے جس میں میں کام کر رہا ہوں. بہت سی اپرچونیٹیز ہیں. اس وقت پاکستان میں فیس بک کے 60 لاکھ یوزرز ہیں, مگر ہماری 16 کروڑ عوام ہے. تو آئی تھنک ہمیں کافی ابھی اپرچونیٹی ہے کہ ہمارے لوگ زیادہ سوشل میڈیا کا یوز کریں. اور فائنلی موبائل, یہ ہر پاکستانی کے ہاتھ میں ہے. میں ایکچولی کچھ روز پہلے جنوبی پنجاب میں تھا, ہر کسان کے ہاتھ میں نے موبائل فون دیکھا ہے. تو موبائل سروسز جو ہیں, چاہے وہ کسانوں کے کام آئیں, چاہے وہ مزدوروں کے کام آئیں, آپ پہ کام آئیں, ان کی بھی بہت اپرچونیٹی ہے, ضرورت ہے. تو اچھا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں سوشل میڈیا کا جہاں پہ آپ نے ذکر کیا, ہاؤ ڈو یو تھنک کہ ہاؤ افیکٹو اٹ از کہ آج ٹویٹر اور اس کے ساتھ فیس بک اور اس کے ساتھ یوٹیوب یہ اوپینین بلڈنگ کرنے میں کتنے جو ہیں وہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں؟ بہت افیکٹو ثابت ہو سکتے ہیں. ان کا بہت بڑا رول ہے. کوئی مثال بھی دیجیے گا. بالکل جی, مثال تو ہمارے سامنے ہے, جو ایجپٹ میں ہوا ہے, جو ٹونیسیا میں ہوا ہے, جو بحرین میں ہو رہا ہے, جو سیریا میں ہو رہا ہے. ان سارے ملکوں میں, ہمارے ریجن میں اس میڈیا نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے. کیونکہ اس کی وجہ بہت بڑی یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے فار دا فرسٹ ٹائم, اور آپ کا ظاہر میڈیا انڈسٹری سے تعلق ہے, ایک ایسا میڈیم کریٹ کیا ہے کہ آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے, آپ انٹریکٹ کرتے ہیں ریئل ٹائم لوگوں کے ساتھ, اور اس کے علاوہ آپ ایکچولی منظم اور متحرک کر سکتے ہیں لوگوں کو. اب یو ڈونٹ نیڈ اے لیڈر ٹو اسٹارٹ اے اسمال موومنٹ. آپ کے پاس اگر ایک آئیڈیا ہو, آپ اگر کسی فیلڈ میں, تعلیم کے شعبے میں, صحت کے شعبے میں, ماحول کے شعبے میں, اپنے نیبرہڈ میں کوئی چیز آرگنائز کرنا چاہتے ہیں, آپ ایک گروپ بنا لیں فیس بک پہ, اپنے فرینڈس کو انوائٹ کریں, اور اگلے جمعے کو آپ ایسا کام کر سکتے ہیں جسٹ ود ان اے ویک دیٹ ول سرو یور لوکل کمیونٹی. سو میں تو سمجھوں گا کہ جو ہمارے نوجوان گھنٹوں اسپینڈ کرتے ہیں فیس بک پہ, اور میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا میں ٹرکی میں بھی یہی حال ہے, ان کو اس میں سے کچھ وقت ایسی چیزوں میں بھی لگانا چاہیے جس سے جو سوسائٹی کو فائدہ ہو. دلاور, بہت اچھی سجیشن دی ہے آپ نے ہمارے جوانوں کے لیے. سلیکان ویلی کی طرف واپس چلتے ہیں. سلیکان ویلی کیلیفورنیا کی دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے. آج آپ نے اپنے آپ کو اس ویلی میں اسٹیبلش کیا ہے. سلیکان ویلی کا کیا ریپلیکیشن کسی طریقے سے پاکستان میں ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں بھی ایسے سینٹر آف ایکسلنس کریٹ ہو سکتے ہیں جہاں پہ انڈسٹری کلسٹرز ہوں. بلکہ آج ہی میں نے گزشتہ کچھ روزوں میں میٹنگز کی ہیں, اسلام آباد میں بھی, اس سے پہلے کراچی میں, پاکستانی سافٹ ویئر پروفیشنل سے. ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے, تو ہمارے جو شہر
شہر ہیں لاہور، کراچی، اسلام آباد اور ایون اسمالر سٹیز، اس میں کمیونٹیز ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں جو اس انڈسٹری کو سرو کریں، مگر اس کے لیے 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں نعمان صاحب۔ نمبر 1 کہ جو ہمارا ٹیلنٹ ہے اس کو ہم ڈیولپ کریں۔ جو ایک چیز مجھے وری کرتی ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ انفارچونیٹلی تھوڑا ڈیگریڈ ہوا ہے اوور دی ایئرس۔ بچوں کو میتھ، سائنس کی جو ہے تعلیم بہت ضروری ہے۔ سلیکن ویلی از دیئر بیکاز اسٹینفورڈ اینڈ برکلی از ان سلیکن ویلی۔ ویئر از دا پاکستان اسٹینفورڈ اینڈ برکلی؟ اینڈ اٹس ویری critical کہ those kind of institutions emerge, but also the early education is there. نیکسٹ ڈور ان انڈیا، نہرو صاحب نے 50 کی دہائی میں IITs شروع کیے تھے، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی۔ وہ 8 سے 10 IITs آج انڈیا کی بیک بون ہے ٹیکنالوجی انڈسٹری کے، مگر اس کو نصف سینچری لگی ہے۔ ہم تھوڑا پیچھے آتے ہیں، اس سلیکان ویلی کے پری ریکوزٹس ہیں کیا؟ یعنی اگر یہ ہم نے پاکستان میں اسٹیبلش کرنی ہے تو وہ پری ریکوزٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلے جی تعلیم، اینڈ ایکسیس ٹو ویری کمپیٹنٹ ورک فورس، تو ٹیلنٹ کی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو چاہیے اسٹرکچر بھی بتا دیجیے گا اس کے لیے کہ اسٹرکچر کیا ہوگا، انفراسٹرکچر کیا ہوگا تعلیم؟ ہاں جی، اس کے علاوہ جی انفراسٹرکچر کے لحاظ سے آپ کو ظاہر ہے ایکسیس چاہیے ویب کا۔ پاکستان کا ایکچولی ایکسیس بہتر ہے کافی، یہاں پہ براڈ بینڈ کافی اس کا فروغ ہے، دیٹ از امپورٹنٹ۔ تھرڈ، آئی تھنک گورنمنٹ ہیز اے رول ٹو پلے ایز ویل، چاہے آپ لوگوں کو کچھ ٹیکس ہالیڈیز دیں، چاہے آپ ایسی فیسلٹیز آفر کریں جس میں انٹرپرینیورشپ آسان ہو، چاہے آپ ایکسیس ٹو کیپٹل کریٹ کریں۔ So education, infrastructure and access to capital are very important things for entrepreneurship and especially technology کے context میں for entrepreneurship to take root۔ آپ سلیکان ویلی کا کنٹرول ٹیکنوکریٹس کو دینا چاہیں گے، بیوروکریٹس کو دینا چاہیں گے، یا اپنے جیسے اسپیشلسٹ کو دینا چاہیں گے؟ جی اس کا کنٹرول should be in the hands of entrepreneurs۔ جو entrepreneur جن کے پاس ایک آئیڈیا ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، انہوں نے کمپنیاں بنائی ہیں، انہوں نے گوگل، فیس بک اور یاہو بنائے ہیں، بیوروکریٹ سے نہیں بنائے۔ بیوروکریٹس کین ہیلپ اٹ بٹ آئی ہوپ دے ڈونٹ کم ان دا وے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز جس میں آپ پریزیڈنٹ باراک اوباما کی ایک ایڈوائزری کمیشن پہ بھی ہیں جو کہ ایشیا کے مسلمانوں کے بارے میں ہے، کیا آپ اپنا رول بتائیں گے ہمیں؟ جسٹ ٹو کلیریفائی، کمیشن کا جو مینڈیٹ ہے وہ ایشین ساری قوموں کا ہے، صرف مسلمان اس میں نہیں ہے، ظاہر مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں۔ امریکہ میں تقریباً 2 کروڑ ایسے لوگ آباد ہیں جو ایشیا کے کانٹیننٹ سے آئے ہیں، پاکستانی، انڈینز، جاپنیز، چائنیز۔ ان کی بڑی ایک وہاں پہ ایک بڑی اچھی حیثیت ہے کیونکہ انہوں نے انٹرپرینیورشپ میں، بزنس میں کافی کام کیا ہے، دے آر ویری ایجوکیٹڈ۔ So it's a strategic constituency for the administration to engage۔ پریزیڈنٹ اوباما نے یہ کمیشن جو ہے ایڈوائزری کمیشن، یہ اس کو انسٹیٹیوٹ کیا تھا کہ ایک برج بنے ان کمیونٹیز کے درمیان اور وائٹ ہاؤس کے درمیان۔ تو اس میں میرا ایک مشاورتی رول ہے، اور جو پاکستانی کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں، اور وہ سول رائٹس کے ایشوز ہو گئے، ایجوکیشن کے ہو گئے، تعلیم کے حوالے سے، صحت کے ہو گئے، ماحول کے ہو گئے، یہ سب ڈومیسٹک ایشوز ہیں، ان پر آئی ہیو دی اپرچونیٹی ٹو ایڈوائز دا پریزیڈنٹ۔ کیا آپ لیجسلیشن میکنگ میں پاکستانیز کوئی رول ادا کرتے ہیں یا وہاں پہ صرف خاموشی سے اس کو دیکھتے رہتے ہیں؟ جی خاموشی سے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ میں خاموش نہیں ہوں اس معاملے میں، بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ نعمان صاحب، امیگرینٹ کمیونٹیز کو ٹائم لگتا ہے سیاسی عمل میں شامل ہونے میں، اور ہم وہاں بڑی تیزی سے پہنچ رہے ہیں۔ میری اپوائنٹمنٹ جو ہے، اینڈ آئی ایم ہمبلڈ بائی دیٹ، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہماری وائس جو ہے وہ واشنگٹن میں پہنچ رہی ہے، اور ہم ڈومیسٹک پالیسی میکنگ میں اینڈ ہوپ فلی اوور دا لانگ رن ایون فارن پالیسی میکنگ میں اپنا پراپر کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اگینسٹ ٹیررزم پہ چلتے ہیں، جو کہ آپ کا شاید ہارڈ کور ایشو نہیں ہے یا آپ کی ایکسپرٹیز اس میں نہیں ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستانیوں کو امریکن ویو پوائنٹ سمجھنے کے لیے کس فریم سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، یا وہ جو دیکھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک دیکھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی نعمان صاحب، اس سلسلے میں اگین جیسے آپ نے پہلے کیا، میرا رول جو ہے وہ ڈومیسٹک پالیسی پر ہے، اور یہ چیز جو میں آپ سے کہنے والا ہوں وہ میں آپ کو ایز اے پرائیویٹ سٹیزن، پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے سے یہ بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ دنیا کا ہر ملک، پاکستان، امریکہ اور کوئی اور ملک، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرتا ہے، اپنے ملکی مفاد کے لیے کام کرتا ہے۔ نمبر 2، اس ملکی مفاد کی حفاظت اس ملک پر عائد ہوتی ہے، کسی اور پہ عائد نہیں ہوتی۔
تو سب سے پہلے تو ہمیں ذمہ داری قبول کرنی ہے کہ ہم نے جو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے. I have to say there is too much of blame game going on in Pakistan. Okay. So جب ہمارے پاس اپنے پرائرٹیز ہوں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا. تو جہاں تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں اس کو بھی اسی کانٹیکس اور فریم میں فٹ کرنا ہوگا. جہاں تک کمیونیکیشن کی بات ہے جو میں اور آپ آج کر رہے ہیں یہ اس سلسلے کی کڑی ہے. میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے ویوز جو لوگوں کے ویوز ہیں جو عوام دونوں ملکوں کے ویوز ہیں ان میں کوئی زیادہ خاص فرق نہیں ہے. لیکن چونکہ ہماری بات چیت نہیں ہوتی, چونکہ ہم ویوز سامنے نہیں آتے, کیونکہ میرے جیسے لوگ پہلے شامل نہیں رہے اس عمل میں, سیاسی عمل میں, تو وہ مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ کریٹ ہوئی ہیں. ناؤ وی آر ہوپنگ کہ تھنگس وڈ گیٹ بیٹر. ایک سیاسی سوال اور کروں گا اور واپس چلوں گا. پاکستانیوں کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو کانسپریسی تھیوریز کے اوپر بھی بہت زیادہ سوچ رکھی جاتی ہے. کیا یہ کانسپریسی تھیوریز میں, کیونکہ آپ اس وقت باراک اوباما کی ایڈوائزری کمیشن میں ہیں, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس میں کسی حد تک آپ نے صداقت بھی پائی یا صرف یہ کانسپریسی تھیوریز ہی ہیں؟ جی میں تو نہیں جانتا ان کنسپریسی تھیوریز کو, میں سنتا ہوں اور مجھے سم ٹائمز دے ساؤنڈ ویری پریپاسٹرس. I'm not sure وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہیں. میں نے بہت اپ کلوز اینڈ پرسنل قریب سے واشنگٹن کو دیکھا ہے اور مجھے تو کہیں پہ بھی جو میں نے کچھ باتیں سنی ہیں دور دور سے کوئی صداقت محسوس نہیں ہوتی. آئی تھنک سم ٹائمز جب لوگوں کو علم نہ ہو تو اس میں اور آپ کے پاس انفارمیشن نہ ہو اور آپ کو ٹرانسپیرنسی سے نیوز نہ مل رہی ہوں تو پھر ایسی کنسپریسیز جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. لیکن جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے اور پڑھا ہے اور سنا ہے, بہت سی ایسی چیزوں میں کوئی کسی قسم کی صداقت نہیں. آپ کو بہت سارے پاکستانی دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں, پاکستان سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں. ان کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں ایک کامیاب پاکستانی کے جس نے اپنے آپ کو امریکہ میں سیٹل کیا؟ دیکھیں جی نعمان صاحب, میں کہوں گا سب پاکستانیوں کو ورلڈ وائڈ, پاکستان اس وقت ایک بہت اہم پوائنٹ پہ ہے اپنی لائف میں. ہمیں معلوم ہے اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا چیلنجز ہمیں درکار ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے, جتنی ہماری حیثیت ہے, جو ہماری بساط ہے, ان وٹ ایور پوزیشن اینڈ کانٹیکسٹ وی آر, دیٹ وی ڈو آر پارٹ ٹو ٹیک دس کنٹری فارورڈ. اینڈ آئی اسٹرانگلی بلیو کہ آپ جہاں بھی ہوں دیر از سم تھنگ یو کین ڈو. اور اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی پولیٹیکل, اس کا تعلق سیاست سے ضروری نہیں کہ ہو, مگر سماجی ہمارے بہت سے مسائل ہیں, ہمارے پاس توانائی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ایٹ دس پوائنٹ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس چیز کا ان کو جذبہ ہے اس میں تھوڑا ٹائم دیں, والنٹیئر کریں, کیونکہ اس ملک کی پرابلمس کی جتنی اسکیل ہے اس کا رسپانس بھی اتنی ہی اسکیل کا ہونا چاہیے. اور صرف اداروں پہ انحصار کرنا, گورنمنٹ پہ انحصار کرنا, دوسرے ملکوں کی طرف دیکھنا, دیٹ وڈ ناٹ کٹ اٹ. میسیج یہی ہے کہ اپنا کردار ادا کریں, پرابلمس کا حل ہم نے خود ڈھونڈنا ہے. دلاور, آج کا آخری سوال جاننا چاہوں گا. جہاں پہ پاکستان میں کچھ چیزیں نیگیٹو ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھا ہے, آپ نے دنیا کو دیکھا ہے. آپ پاکستان میں ہمیں, ہمارے یوتھ کو کچھ پازیٹیوز بھی بتانا چاہیں گے کہ ہمارے پاس کیا اسٹرینگتھ ہے؟ ہمارے پاس اسٹرینتھ ہی اسٹرینتھ ہے. سب سے بڑی اسٹرینتھ ہماری وہ یوتھ ہے جس کی آپ نے بات کی. وی آر اے ینگ کنٹری اینڈ وی آر اے ٹیلنٹڈ کنٹری. یہ جو ہمارے نوجوان ہیں, ایسے جس میں پہلے کہا ان کا بہت بڑا کردار ہے. اگر وہ تعلیم پہ توجہ دیں اور ان میں سے انٹرپرینیورز ہی بنے, بزنس میں بھی شامل ہوں, تو وہ پاکستان کا نقشہ بدل سکتے ہیں. اس کے علاوہ جسٹ آئی واز ٹریولنگ ڈاؤن ان سدرن پنجاب, آپ جب جا رہے ہوتے ہیں خانوال پہ, آپ رائٹ اینڈ لیفٹ دیکھیں کہ پاکستان کی جو کیش کراپ ہے کاٹن, اس کی کتنی اسٹرینتھ ہے پاکستان کی اکانومی میں. وی obviously have the opportunity and we haven't quite done that to move towards value added services. تو جو ہماری جو ایسٹس ہیں ان کو مزید ایکسپلوائٹ کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. دلاور, آپ کا بہت شکریہ گیسٹ ان ٹاؤن میں آنے کا. آئی ایم شیور کہ آپ کی باتیں جو ہیں بہت دور تک سنی جائیں گی اور ان کو سمجھا بھی جائے گا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, دلاور عباس سید کے آپ نے تجربات اور زندگی کے بارے میں کچھ سنا. ایسے بہت سارے سپوتس آج امریکہ اور پوری دنیا میں موجود ہیں جو نہ صرف پاکستان کے لیے زر مبادلہ بھجواتے ہیں بلکہ ان کے دل بھی پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں.
یہ پاکستان کے سماجی اور سیاسی صورتحال پہ ہمیشہ نظر رکھتے ہیں اور پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں. یہ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں اور ہمیشہ یہ ایمبیسڈر بڑھ کے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ گیسٹ ان ٹاؤن کے اس ایپیسوڈ میں نعمان خان آپ کو خدا حافظ کہتا ہے. جلد ملیں گے. خدا حافظ. How China has really developed its infrastructure, both physical as well as human. We have to learn a lesson from that. We have to also learn that how China has tried to sort of develop its relationship with the rest of the world, how it was isolated, and from isolation it has turned the tables completely around, in the sense that today everyone seeks the friendship of China, and China also extends its hand to the rest of the world. So instead of trying to, at one time it was isolated, now it is one of the most sought after nation in the world. So I think these are some of the things. Then of course we should take full benefit of the accelerated growth of its economy, in the sense that we should try to export to China in those areas where we think that because of their standard of living going up, we would be more competitive. And also because there is over 1 billion people, it's a huge market otherwise as well. And we should take advantage of that relationship. And I think we should continue